اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً منتخب جھلکیاں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ صحابہ ہمارے صحابہ۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلگت میں مدنی حلقے میں شرکت۔ صحابہ ہمارے صحابہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا مختلف مدنی کاموں میں شریک ساؤتھ افریقہ میں۔ صحابہ ہمارے صحابہ۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی حج سے واپسی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں۔ صحابہ ہمارے صحابہ۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلزار طیبہ میں تعزیت۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مجلس ویٹنری ڈاکٹرز عشر و اطراف گاؤں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا مدنی سال مبارک ہو۔ میرا نام محمد امین ہے۔ ہمارا پولٹری فارم کا کام ہے۔ یہ جو چوزے آتے ہیں تو پہلے دن ہم اس کو اتارتے ہیں، ان کو دانا پانی دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا چھٹے دن کا ویکسینیشن کا پروگرام ہوتا ہے، چھٹے دن کرتے ہیں، پھر 12ویں دن کا ویکسینیشن ہے، اس کے بعد 18ویں دن ہیڈرو کا ہے پروگرام جو اس کو ٹیکا لگتے ہیں گردن پہ، اس کے بعد 24ویں دن پھر ہوتا ہے پروگرام اینڈی کا جو ہم ان کو پلاتے ہیں، اس کے بعد صرف یہ دانا پانی ہے کرتے مرغی تیار ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو ساتھ سے یہ سوال ہے، ہم جو اس کی اتنی خدمت کر رہے ہو کیا ہمارے کو اس کا ثواب ملے گا؟ نوکری کی تھی تو نیت کیا کی تھی؟ ثواب ملے نہ ملے نوٹیں تو ملتی ہی ہوں گی، نوٹیں یہ جمع بھی نہیں ہوگی، نوٹ تو ملتے ہوں گے۔ یہ ثواب کی تو نیت کرنی پڑے گی کہ جو تنخواہ ملے گی اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی پرورش کروں گا، اپنے آپ کو وہ سوال کی ذلت سے بچاؤں گا، اور پھر یہ کہ ان پرندوں پر بے زبان جانوروں پر رحم کروں گا، ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، ان کو برابر دانا پانی دوں گا، اس پہ کوتاہی بالکل نہیں کروں گا۔ اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب کی امید بھی رکھیں گے۔ میرا نام محمد فرحان ہے۔ میرا نام عبدالغفار ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ستاری، میں ویٹنری ڈاکٹر۔ الحمدللہ آج بھی مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت ملی، الحمدللہ عز و جل۔ باپا نے جو پھول ارشاد فرمائے الحمدللہ بہت اچھے لگے۔ آج میں نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا ہے، چھوٹے سے ٹائم میں میں نے یہاں پر بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور ماشاءاللہ سے میں نے اچھی اچھی نیتیں بھی کی ہیں۔ اور آج جو باپا نے جو بھی تعلیمات دی ہے ویٹنری کے حوالے سے اور جو بھی اسلام جو بھی ذہن دیا الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی نیت کی ہے، اور الحمدللہ میں نے 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ بہار باغ
ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، اگر ہم کسی ڈاکٹر یا شخصیت کے سامنے کسی سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مرض ہے، اور سامنے والا شخصیت ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ مرض نہیں ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے یہ مرض نہیں؟ ایسے موقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا جائز ہے، لیکن جس کو مرض ہوگا اس کو شاید محسوس ہوگا۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک بار میں نے الحمدللہ کہی تو 30 سال سے میں استغفار کر رہا ہوں۔ ہوا یوں تھا کہ ہمارے محلے میں آگ لگ گئی اور لوگوں کے مکان جل گئے، تو لوگوں نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا کہ حضرت اللہ آپ کو صبر دے، آپ کا مکان، تو بولا نہیں الحمدللہ میرا مکان نہیں جلا۔ پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اتنے مسلمانوں کے مکان جل گئے، میرا بچ بھی گیا، تو مگر یہ حمد کرنے کا کیا مقام تھا؟ مجھے دوسروں کی ہمدردی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ اس لیے میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ حمد کہی کیوں۔ یہ بزرگوں کی مدنی سوچیں ہوتی ہیں، تو ایسے موقع پر کم از کم اس کے سامنے تو الحمدللہ نہ کہا جائے، تو ہمدردی، تسلی، شفقت، اللہ بیچارے کو شفا عطا کرے، آپ دعا کر دیں یا آپ ہمت رکھیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اس کا دل بھی خوش کرے گی، پھر آپ کے مدنی ماحول سے مزید اس کو قریب بھی لائے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے حاجی عبد الجبار کیٹل فارم والے کی ہمشیرہ کے علیل ہونے پر فون کر کے خیر خیریت دریافت فرمائی۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبد الجبار الیاس قادری عرض کریے، حاجی عبد الحبیب بتا رہا گھر میں طبیعت بہت خراب ہے، طبیعت میں بہتری ہے الحمدللہ، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اللہ کرم کرے۔ ماشاءاللہ مدینہ شریف حاضری بھی انفراد تھی ہوئی ہیں جی، اللہ قبول کرے۔ عیادت لائے فون کریے اسے آ جائیں گے، دل جوئی کریے نا تمہیں۔ یہ بتا طبیعت آئیے ٹھیک ہے نا؟ آمین آمین، مجھے اللہ بے حساب بخشش کی دعا فرمائے، آمین، اللہ ایمان سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجلس حفاظتی امور کا مدنی مشورہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری
مدد ذلہ العالی ساؤتھ افریقہ میں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی کاموں میں شریک ہوئے۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کی ذہن سازی فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت پیش خدمت ہے۔ سیماحال نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو، مگر ہونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، انہیں سمجھا کہ آقا کا ثنا خواں کر دیا دیکھو۔ کام کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر نمازوں کی تعداد وہی کم ہوگی، میجورٹی شاید نماز نہیں پڑھتی ہوگی مسلمانوں کی، تو اب دعوت اسلامی جب آپ کے شہر میں آ رہی ہے تو ایسی کیا صورت پیدا کی جائے؟ پیٹرس میرس برگ کے اندر سنتوں کی خدمت بھرپور انداز سے ہو۔ پتہ نہیں یہاں درس بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں مدرسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار یہاں کچھ ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو۔ دنیا میں کون ہے جو مجبور نہیں ہے؟ کس کو کاروبار کے، روزگار کے، گھر بار کے مسائل بھائی کس کو نہیں ہوتے؟ لیکن باہمت لوگ ان میٹر سے مطلب کہ نکل کر ان مسائل کا سامنا کر کر میدان عمل میں آتے ہیں اور معاشرے میں تبدیلی لاتے ہیں۔ ارے پیسہ تو آ ہی جاتا ہے یار، دولت تو آ ہی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے وقف کرے، نیکی کی دعوت کے لیے وقف کرے، وہ بھوکا تھوڑی کوئی مرے گا۔ ہمارے امیر علیہ سنت نے خود کو وقف کیا، جو ہمارے سامنے نا 33 سال میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہمارے سامنے۔ ہمارے اور اسلاف و بزرگان دین نے یہی تو کیا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رشم شبیری۔ میری امامت یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ آپ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کیوں کریں؟ آپ کریں، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا، یار میں کچھ کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے جو مطلب کہ اس امت کی اصلاح کا بہت زبردست ذریعہ بن جائے۔ مدنی چینل کے ذریعے سننے والے، دیکھنے والے ہر عاشق رسول سے ہی ریکویسٹ کرو گا نا کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں ہیں، آپ لندن، یو کے، یورپ، امریکہ میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں، ہند میں، دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کی باتوں پر آپ لبیک کہتے ہیں، پلیز کم فارورڈ، آپ آگے آئیے، کوشش کیجئے۔ معاشرے میں بہت برائیاں ہیں، معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں،
اپنی زندگی کو رسم سے نکالیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں پاک قندھاری کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ نمایاں کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تحائف عطا فرمائے۔ آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے طلباء کو مستقل قفل مدینہ لگانے کا ذہن دیا۔ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے گلگت بلتستان پاکستان میں شخصیات مدنی حلقے میں شرکت فرمائی اور شخصیات کو مدنی مذاکروں میں شرکت اور دیکھنے کی دعوت دی۔ ملاحظہ کیجیے۔ کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح پہ یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح پہ یار آنکھوں میں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حج کی سعادت پا کر مرکز الاولیاء لاہور ایئرپورٹ پنجاب پاکستان تشریف لائے۔ اسلامی بھائیوں نے ان کا استقبال کیا۔ مدینے سے واپسی کا کلام اور درود و سلام اور دعا بھی ہوئی۔ بعد میں رکن شورا نے آنے والے اسلامی بھائیوں کو زمزم شریف کھجوریں تحفتاً دی۔ ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ آپ بھی دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، جب مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جب وہ بلائے دعوت کرے تو اجابت کرے یعنی قبول کرے، حاضر ہو، جب اسے ملے تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے، حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ تو اگرچہ یہ موضوع بہت طویل ہے، ایک ایک موضوع پر الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے، ایک مومن پر دوسرے مومن کا حق بیان کیا گیا کہ وہ اسے سلام کرے۔ اب شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام بھائی یہاں موجود ہیں، اگر کسی نے آتے جاتے سلام کرنا شروع کر دیا
تو یہ جو طبقہ ہے یہ کہتا ہے یار بڑی مولانا والی باتیں کر رہے ہو. یہ مولانا والوں کی باتیں ہیں یا مسلمانوں والی باتیں ہیں؟ یہ مسلمانوں والی باتیں ہیں کہ سلام کرنا یہ تو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے. یہ تھوڑی کہ جناب اگر کسی ٹوپی والے سے ملیں گے تو ہی سلام کریں گے، یہ پینٹ شرٹ والے آپس میں سلام نہیں کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے پاک غزالی کابینہ کے شہر گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاکستان میں ایک اسلامی بھائی سے تعزیت فرمائی، جبکہ مجلس مالیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. بڑھتے ہیں گلزار طیبہ کی جانب. یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان اب روح ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خار جہاں والنور جس میں محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لوح جبیا رحمت للعالم. مدنی مذاکروں کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. اس ضمن میں نعت خوانوں، تاجروں سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے کی دعوت پیش کی گئی. ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ امجد صابری بھائی موجود ہیں. امجد بھائی ایک دعوت نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. انشاءاللہ عز و جل 10 نومبر بروز اتوار عشاء کی نماز کے فوراً بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نعت خواں اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. تو یہ دعوت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ میں بالکل آؤں گا اور حضرت کے دیدار بھی کروں گا. الحمدللہ ہم جس ہستی کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں عبداللطیف ہاشمی صاحب ہیں. ان کی خدمت میں نعت خوانوں کے مدنی مذاکرے کی دعوت لے کے حاضر ہوئے ہیں. میں بھی انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا اور جتنے نعت خواں حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا، گزارش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے نعت خواہوں کا، اس میں سارے حضرات تشریف لے کر آئیں. یہ جو 7 نومبر کو پروگرام ہے اس میں آپ کو شرکت کی دعوت آئیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں. انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے اس چیز کی کہ سب آئیں انشاءاللہ. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. انشاءاللہ جو بھی دوست یار ہیں ان سب کو میں ضرور دعوت دوں گا، اور جو مارکیٹ میں جوڑیا بازار میں جو تاجران ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور شرکت کریں. اور نیت کرتا ہوں کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 7 نومبر کے دن جو تاجر حضرات کو مدعو کیا ہے اس میں بھی جانے کی نیت کرتا ہوں. باپا جو 7 نومبر جو مدنی مذاکروں رکھی آئیں ان میں آؤں آئیں بدے کے دعوت دیا تو آئیں بھی شرکت کروں نہ آؤں بھی انشاءاللہ شرکت کرنا. ہند مکی اتاری کابینہ بمبئی ہند سے عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا. بڑھتے ہیں بمبئی ہند کی جانب. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. الحمدللہ قافلے میں سفر کرنے کی نیک شہادت حاصل کر پایا ہوں. ہمارے نگران صاحب جو ہمارے نگران ایریا علاقے کے بہت اچھی طریقے سے ہمارا ذہن بناتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. میں آپ کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی قافلے میں سفر کیجئے اور نیکیاں کمائیے، اور نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے صحیح طریقے سے، غسل کا طریقہ آپ بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے اور دعوت دیجیے نیکی کی بھی. آپ بھی قافلے میں سفر کیجیے. میں 3 دن کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں. انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں. میری مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ 3 دن کے قافلے میں سفر کریں. میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. مدنی چینل کے سارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی قافلے میں سفر کریں.
इंशाल्लाह काफिले में जाके अच्छी अच्छी नियतें करके वहाँ कुछ सीखेंगे, सुन्नतें सीखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी बची रही तो फिर और काफिले में सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप भी सफ़र करिए और सुन्नतें सीखिए और घर वाले को भी सिखाइए सीख के। पाक खुर्शीदी काबीना लियाकतपुर पंजाब पाकिस्तान में मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, मुलाजा कीजिए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, 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 न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। निगरानी नेपाल काबीना और मुबल्लिग दावत इस्लामी ने जामिअतुल मदीना के असातिज़ा, तलबा और दीगर इस्लामी भाइयों को पारस, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान और नेपालगंज नेपाल में मदनी फूल इनायत फरमाए। पेश खिदमत हैं मुख्तलिफ जामियात के मनाजिर। रियाज़त के यही दिल है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियाज़त के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।